وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من بس السلام علیکم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. جب پن دے نال والا والم آہستہ کرو، سیٹی آنی پئی ہے، سیٹی نہ آوے معمولی ہے. ذی قدر ذی وقار علماء کرام اور بالخصوص مفتی نعیم الحسن شاہ صاحب میرے استاذی محترم ہیں، اور دیگر سامعین حضرات، درس قرآن کی نسبت سے میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند منٹ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ حق بات سمجھا سکنے کی توفیق دے اور اس حق بات کو سمجھ کر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کی 5 سینسز اور 5 حصے بنائی ہیں. ٹھیک ہے. سونگن دی حص، ویکھن دی حص، سنن دی حص، لمس اور ٹچ دی حص، اور 5ویں نمبر تے ہے ذائقہ چکھن دی حص، ذائقے دی حص. یہ 5 حصہ اللہ نے تقریباً اکثر بلکہ ہر انسان دے اندر الاکثر حکم الکل للاکثر حکم الکل. بہرحال اللہ نے یہ جڑیاں حصہ رکھیاں، انہاں نال انسان چیزاں نو محسوس کردا ہے، لیکن بعض چیزاں ایسیاں ہوندیاں جیڑیاں انہاں چیزاں نال تا محسوس نہیں کیتیاں جا سکدیاں، لیکن دل و دماغ نال انہاں چیزاں دی تاثیر بندہ محسوس کر سکدا ہے. او مختلف چیزاں ہو سکتی ہیں. تساں کئی دفعہ یہ چیز سنی ڈٹھی ہو سی کہ انسان کسے مزے دے وچوں گزرا ہوئے تے عرصہ دراز بعد او چیز سوچ سوچ کے بندے نو مزہ آندا، یار میں اے کام انج کیتا آئی، اے کام انجے ڈٹھا آئی، اے ہویا آئی. یہ ہوں لذت نہ کن نالے، نہ زبان نالے، نہ حس مزید کہ حس نالے، بلکہ دل و دماغ دے اندر وہ نقشہ آون نال
انسان نو کچھ چیز محسوس ہو رہی ہے، اس نو لذت آکھیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ نے ایمان دا بھی ایک ذائقہ اور لذت اور حلاوت اور مٹھاس بنائی ہے، اور او لذت اور حلاوت اور مٹھاس بازے بندیاں نو اللہ نصیب کر دینا ہے، لیکن ہر بندے نو اے نصیب نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس بندے دے اندر ترے چیزاں موجود ہون، او بندہ ایمان دی مٹھاس اور ذائقہ چکھ لینا ہے۔ اور یہ تساں اچھی طرح جاندے ہو کہ بندے نو ملیریا بخار ہوئے، اچھی قسم دا بنا ہویا کھانا، اچھی قسم دا فروٹ یا اچھی قسم دی کوئی چیز اس نو بندہ دے تا او اس نو ذائقہ اس دا نہیں آندا۔ اس دی وجہ کیا ہے کہ اس دے اندر او ملیریا دے جراثیم اور او اس حلاوت اور ذائقے نو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس دا قطعاً اے مطلب نہیں کہ وہ جیڑی پکی ہوئی چیز ہے یا جیڑی چیز وہ دے سامنے لائی گئی ہے وہ ٹیسٹی نہیں، ذائقے دار نہیں، اے مطلب نہیں۔ او دا ذائقہ بھی ہے، او دا ٹیسٹ بھی ہے، لیکن مریض بندہ مرض دی وجہ تو اس نو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح یاد رکھو ایمان دا بھی ایک ذائقہ ہے، بڑی مٹھاس ہے اس دی اتنی لذت ہے کہ لوگ اس ایمان دے پیچھے اپنے مال دا سودا کر دین پر ایمان دا سودا نہیں کر دے۔ خوش نصیب لوگ اپنی اولاداں دا سودا کر دین پر ایمان دا سودا نہیں کر دے۔ خوش نصیب لوگ مال تے اولاد تے بعد دی گل ہے، اپنی جان دا بھی سودا کر دین پر ایمان دا سودا نہیں کر دے۔ او دی وجہ کیا ہے؟ او دی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ایمان دی لذت اور مٹھاس نو محسوس کیتا ہے اور چکھ لیا ہے، اور جس نے بھی ایمان دی لذت نو چکھ لیا ہے او وقت سب کچھ قربان کر دینا ہے، ایمان قربان نہیں کرنا۔ تو جی اگر تسا محسوس نہ کرو، اس چیز نو تسا فیل نہ کرو، تو میں ایک جملہ عرض کردہ تسا تے میں ایمان بچامن واسطے کے کچھ کر دیا، سمجھنا ذرا، ایمان بچامن واسطے تساں تے میں کہ کچھ اج تک کیتے، اور پیسہ، جاب، ملازمت، زمینداری دی فصل یا دیگر دنیاوی معاملات نو بچامن واسطے اصلا کتنی کوشش کی ہے۔ ہر بندہ جے اگر اپنے گریبانے جھانکے تا او اپنا آئینہ اور مرر ہر چیز واضح کر دیندہ ہے کہ اساں نہ دے مسلمان حقیقی مسلمان کوئی نہیں۔ میں تو نہ پہلے آکھا جے محسوس نہ کرو تا یہ جملہ میں آکھا، اساں تعلق اور رشتہ داری اور دوستی اور محلے داری اور خاندان دی وجہ تو رسول اللہ دے دین نو دھکا دے دینے پر اپنا تعلق نہیں چھوڑ دے۔ گل ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اتفاق تک کرو میرے نال، گل ہی نہیں ہے نا؟ اپنی بیوی نو خوش کرن واسطے
داڑھی مڈا کے گٹر دی زینت بنا دینے اور اساں پکے مومن اپنے مرنے تے پرنے تے پیو ڈاڈے دا یا اپنے مولویاں دا طریقہ تا اختیار کر دیا محمد دی دین دے رونا ہویا کھڑی دے دیا اپنے گھر وچ یہ ساڈا سٹائل ہے ایماندار ہون دا حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دی وضاحت فرمائیے ثلاث من کن فیہ جس بندے دے اندر ترے چیزاں پائیاں ونجن وجد بہن حلاوت الایمان ان ترے چیزاں دے وجود دی وجہ تو انسان ایمان دا ذائقہ چکھ لیندا ہوندا ہے تساں دے میں ایمان دی شرینی اور مٹھاس اور لذت حاصل نہیں کیتی اس واسطے اسانو ایمان دی قدر ہی کوئی نہیں گل سمجھا نہیں بھئی آؤ او ترے کیریاں چیزاں جیریاں بندے دے اندر آ جان تے بندہ ایمان دی لذت تے مٹھاس محسوس کر لینا ہے سنو وقت اس تو بعد اللہ کرے تو انہوں اے سمجھ آ جا وقت اس تو بعد دل و دماغ نال ایک فیصلہ کرو کہ یار اے ترے چیزاں اسا اپنے اندر پیدا کرنی ہم تاکہ اسانو ایمان دی لذت تے مٹھاس نصیب ہو جائے کرے سو ہے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ترے چیزاں ایسیاں جیریاں کسے بندے دے اندر پیدا ہو ونجن تا انہوں ذائقہ ایمان دا عمل لگ ویندے آج تھوڑا جی آواز کم کرو چلو دیکھو اگر آپ کرے تو پھر تھوڑی سی کم کر دینا بس کنیار بھی ٹھیک ہے اتھے بھی ٹھیک ہو سکے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ترے خصلتاں نال ایمان دا ذائقہ نصیب ہو جاندا ہے او ترے خصلتاں کیڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ایمان دی لذت ایمان دا مٹھاس ایمان دی حلاوت پہلی خصلت کیریے جس نال نصیب ہوندی ہے فرمایا جے بندہ اس لیول دا مومن بن ونجے کہ بندہ سب تو زیادہ اللہ نال محبت کرن والا ہوئے تے سب تو زیادہ اللہ دے رسول نال محبت کرن والا ہوئے جس دے دل دے اندر سب تو زیادہ اللہ دے نبی دی محبت ہوئے اے پہلی صفت ہی پہلا کمال ہے جس دی وجہ نال ایمان دی مٹھاس نصیب ہو جاندی ہے اللہ بھائیو اللہ دی محبت اللہ دے نبی دی محبت اے ایمان ہے اس تو بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر لوگوں نو اعلان کر کے میری گل سنا دے تیسرا پارا سورت نام سورت آل عمران ہے اللہ نے کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرا پیغمبر ان لوگوں دس دیو ان کنتم اگر تساؤ تحبون اللہ، اللہ نال محبت کرنے والے تساؤ تو لیکن سن لو لوگوں کے دوسرے پارے دے اندر بھی اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بندہ او ہوندا ہے تیرا سب تو زیادہ محبت اللہ نال کرے، اللہ دی محبت اس دے دل دے اندر ہوئے۔ بد اس آیت دے اندر فرمایا ہے جے تساں اللہ دے نال محبت کر دے ہو او دی نشانی کیا ہے، او دی علامت کیا ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی محبت ہے، فرمایا او دی نشانی یہ ہے فتبعونی اے فتبعوا الرسول یحببکم اللہ۔ ایمان والو اللہ نال تواڈی محبت ہے یا نہیں، او دی نشانی ہے کہ اگر تساں محمد کریم دی اتباع کر دے ہو تا سن لو تساں اللہ نال محبت کرنے والے ہو۔ جی اگر تساں نبی دی تابعداری نہیں کر دے، نبی دا آکھا نہیں من دے، نبی دے طریقے نو ذبح کر دیندے ہو، نبی دی سنت نو روندا ہویا گھروں کٹ دیندے ہو تا سن لو تواڈا اللہ نال محبت دا دعویٰ بھی کھوکھلا ہے تے نبی نال محبت دا دعویٰ بھی کھوکھلا ہے۔ اس واسطے سن لو ساتھیو ایمان دی لذت کیویں محسوس ہونی ہے کہ بندہ سب تو زیادہ اللہ نال محبت کرے، اور او دا انداز ہے کہ بندہ نبی دے طریقے تے چلدا جائے تا اس گل دا اظہار ہو جاندا ہے کہ اس دے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے۔ لیکن یار ساڈا حال ویکھو، ساڈا مرنا ہو جائے، فوتگی ہو جائے، اسا اللہ دے نبی دے طریقے نو پریورٹی تے اہمیت نہیں دیندے، اسا باپ دادے دیاں رسماں تے ودے چل دے ہوندے ہاں کہ محمد دی سنت دی قدر تے اہمیت کوئی نہیں۔ تا سن لو اے بندہ اللہ نال بھی محبت کرن والا کوئی نہیں، تے اللہ نال محبت نہیں، اللہ دے نبی نال کمال دے درجے دی محبت نہیں، تو سن لو اے بندہ ایمان دی مٹھاس تو محروم رہ جاندا ہے۔ اللہ توجہ کرو ذرا، ایمان دی مٹھاس بڑی اچھی چیز ہے۔ اور جی میں فرعون نے اپنے جادوگراں نو میدان دے اندر پیش کیتا، موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دونوں بھائین سامنے کھڑے، اس پاسو فرعون دے 70,000 دے قریب جادوگر رہن، انہاں اپنا فن تے ہنر وکھایا۔ اس تو بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ پاک دی حکم دے مطابق اس معجزے دا اظہار کیتا اللہ دی قدرت نال، اور جس وقت او معجزہ ظاہر ہویا اور جڑے فرعونی جادوگرن انہاں دے ساریاں رسیاں نو بھی او اژدہا ہڑپ کر گیا تے کھا گیا تے ہضم کر گیا۔ جس وقت سارا معاملہ ویکھیا ہے اس تو بعد انہاں 70,000 جادوگراں نے آکھیا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اسا رب دے موسیٰ تے ہارون دے رب دے نال ایمان لے آیا۔ ود کے ہویا فرعون نے انہوں نے ڈرایا دھمکایا، آکھن لگا میں تواڈے بازو تے تواڈے پیر تے ہاتھ کٹ دیونے نے، تانوں لو صلیبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا۔
فرعون آکھن لگا تانوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، تواڈے بازو تے تواڈیاں ٹنگاں بھی کٹ دینیاں، تانوں میں سولیاں تے لٹکا دینا ہے۔ انہاں موحداں نے او جڑے تازے تازے مسلمان بنے نے، تازہ ذائقہ ایمان دا چکھیا ہے، اللہ دی قسم ہے انہاں نو ایسی لذت آئی ایمان دی، ایسا مزہ آیا ایمان دا، ایسی حلاوت آئی حلاوت محسوس کی دی ایمان دی، انہاں نے 70,000 جادوگروں نے نعرہ لا دیتا، آکھن لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ او فرعون، او جھوٹا معبود تے رب جھوٹا، تو دعوے کرتا ہے جو میں خدا تے میں رب ہاں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے کول جو ہو سکتا ہے تو کر لے، تو زور لگا لے، سانو ایمان دا ذائقہ آ گئی، اسا ایمان نو چھوڑ نہیں سکدے۔ بھائیو میں بھی مومن ہون دا دعویٰ کردا، تساں سارے ایماندار ہون دا دعویٰ کر دیو، کتنا ایمان ہے تواڈے میرے اندر، اتنو اساج درا تھوڑے جا ترازو تے اس دوتے کسوٹی تے معیار او دا کیا ہے وہ دوتے تول رہے ہیں، ذرا غور کرو کہ تواڈے میرے ایمان دا کتنا ذائقہ اساں چکھے ہوئے ہے۔ تیرا میرا ایمان ہے کہ کلن دے چاول کتھے خوشبو آ جائے تا ساڈا ایمان اڑ جاندا ہے، راز نہ تھی وے ہاں ٹھیک ہے۔ تے اگر کہیں بندے دا مشرک دا جنازے دا وقت آ ونجے ہووے اساڈے محلے تے علاقے دا، اساڈا ایمان شہید ہو جاندا ہے تے ختم ہو جاندا ہے۔ اسانو محلے داری، اسانو چاولاں دی پلیٹ، اسانو حلوے دی پلیٹ، اساڈا نک رکھنا، اے ساریاں چیزاں زیادہ اہم ان ایمان اساڈا اہم کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے آل تے اولاد تے مال تے سارے انساناں نالوں زیادہ میں محمد دے نال محبت کرن والا نہ ہوئے۔ پر مینوں کاروبار زیادہ پیارا ہے، محمد تھوڑا پیارا ہے، معاذ اللہ ساڈا حال سانو اپنا لائف سٹائل تے دوست تے احباب تے رشتہ دار تے چیزاں زیادہ پیاریاں ہیں، پر نبی سانو تھوڑا پیارا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اسا ایمان دا ذائقہ بھی اج تک نہیں چکھیا، سانو پتہ ہی کوئی نہیں ایمان دی کیا لذت ہے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آدے نے یا رسول اللہ میرا مال مینوں تھوڑا پیارا ہے، تساں مینوں زیادہ پیارے ہو، یا رسول اللہ میری اولاد مینوں تھوڑی پیاری ہے، تساں مینوں زیادہ پیارے ہو، یا رسول اللہ سارے لوگ مینوں تھوڑے پیارے نے، تساں زیادہ پیارے ہو، لیکن ایک گل ہے یا رسول اللہ، کہ کیڑی گل ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ میری جان مینوں زیادہ پیاری ہے تے تساں تھوڑے پیارے ہو، میری جان نالو تھوڑے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واللہ لا یؤمن، او عمر مینوں اللہ دی قسم ہے تو بھی مومن کامل نہیں بن سکدا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جے توڑی میں محمد زیادہ پیارا نہ ہو ونجاں ہر چیز نالو اس وقت تک بندہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر سوچے، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی دیئے، فوراً کھڑے ہو کے آدھے نے یا رسول اللہ فیصلہ ہو گیا، آج دے بعد تساں زیادہ پیارے ہو، میری جان تھوڑی پیاری ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر عمر واقعی انجے معاملہ ہے تو ہونا تو کامل مومن ہے، تو تے میں بھی مومن آنے ہیں۔
اسانو کوئی آکھے تو صحیح بے ایمان آدھے نا کئی لوگ بے ایمان اصل لفظ ہے نا بے ایمان بے ایمان اسانو کوئی آکھے تو صحیح دینا اساں دا پتہ نہیں کہ حال کر دینا ہے لیکن ساڈے اندر ایمان ہے یا کوئی نہ فرمائے لوگو وہ بندہ جیرا سب تو زیادہ اللہ نال محبت کرن والا ہوئے تے اللہ دے نبی نال محبت کرن والا ہوئے او بندہ کامل مومن ہو جاندہ ہے تے جیرا بندے دے دل دے اندر باقی چیزاں دی محبت زیادہ ہوئے اللہ دے حکم دی پرواہ نہیں اللہ دی ذات دا لحاظ نہیں اللہ دے نبی دی ذات دا لحاظ نہیں اے بندہ کدے کامل مومن بھی نہیں بن سکدا ایمان دی مٹھاس بھی نہیں چک سکدا نمبر 2 اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او لوگو دوسرا بندہ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ او لوگو دوسری علامت جس دی وجہ تو بندہ ایمان دی مٹھاس تے ذائقہ چکھ لیندہ ہے وہ کیڑی فرمایا اگر بندہ کسے بندے نال تعلق تے محبت تے واسطہ رکھ دے تا اس دے وچے او دا ذاتی مفاد بعد دے اندر ہوئے پہلے نمبر تے او اللہ دی رضا واسطے محبت کرن والا ہوئے اگر ایک بندے دے اندر ایک چیز ہے کہ کسے نال تعلق تے محبت ہے تا اللہ دی رضا واسطے جیسا کہ دوسری حدیث دے اندر آندہ ہے من احب للہ و ابغض للہ و آقا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان او کائنات والو جیرا بندہ کائنال محبت کرے مقصد ہوئے اللہ دی رضا و ابغض للہ کسے نال نفرت ہوئے تا مقصد اللہ دی رضا ہوئے و آقا للہ کینو کچھ چیز دے من لگے تا اللہ دی رضا مقصد ہوئے و منع للہ کسے نو کوئی چیز نہ دیوڑی ہوئے روک دے وے کہیں تو اس وقت بھی مقصد اللہ دی رضا ہوئے فرمایا فقد استکمل الایمان ایو جا بندہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایمان مکمل کرن والا ہوندہ ہے ایدہ مطلب ہویا اساڑا ایمان اجے مکمل ہاں اساں لیبل اور سٹکر دے مسلمان ہاں لیکن ایمان اساڑا اجے مکمل نہیں ہویا بھائیو یہ درس قرآن اور یہ دینی محافل محض اس لیے نہیں ہے کہ 2-4 واقعات سنا کے آپ کو خوش کر دیا جائے بلکہ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ضمیروں پر دستک آئے اور ہمارے ضمیر اٹھیں اور ہم بیدار ہوں کہ واقعی ہم غفلت میں ہیں ہم غلط فہمی میں ہیں ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں انہاں دا یہ مقصد ہونے نا درساں دا خالی میں تنوں رون والے 4 واقعات سنا دے میں تو کوئی تو واہ بھائی واہ تے گل مک گئی میرے آمن دا فائدہ ککھ بھی نہیں ہونا فائدہ تاں ہے کہ تواڈے میرے دل دے اندر ایک داعیہ تے جذبہ پیدا ہوئے کہ یار واقعی اج تک ساڈے کول سستی ہوندی رہی ہے تواڈے اندر ایک فکر تے غور خوف دا ایک مادہ پیدا ہو جائے سمجھ آ جائے کہ واقعی یار ساڈے اندر کمزوری ہے اور سنو ساتھیو میں تانوں آکھاں تساں غلط ہو اس نال تنقید بندی ہے مفتی صاحب یا مولانا صاحب یا دیگر قاری صاحب کوئی آکھن تے تانوں ذرا محسوس ہو سی لیکن جس وقت تسا آپ سوچ کے آپ سونا یار میں تے غلطی تے ہاں آپ بندہ جس وقت اپنا احساس کریں دے خیال آن دے اس وقت اصلاح دے دروازے کھل جان دیں اور بندہ راہ راستے آن دے چانس زیادہ ہوں دے میری کوشش بھی یہی ہے کہ اساں تساں ایمان دا دعویٰ تک کر دے ہاں الحمدللہ اے بھی بڑی گل ہے کہ ایمان دا دعویٰ کر دے ہاں اس گئے گزرے دور دے اندر ایمان دا لیکن اگلی گل یہ ہے کہ کیا اسانو ایمان دا ذائقہ بھی اج تک اساں چکھیا یا کوئی نہ ایمان دی مٹھاس بھی محسوس ہوئی یا کوئی نہ ایمان دا ذائقہ چکھنا چاہیے نا اللہ یاد رکھو
تو انہیں پہلے مثال دیتی ہے کہ جس طرح ملیریا دا مریض بندہ اچھے ٹیسٹی خوراک دا بھی اس نو ذائقہ نہیں آندا، اسی طرح اساں جے کمزور مسلمان نو بھی ایمان دا ذائقہ نہیں آندا۔ وہ ترے خصلتاں جنہاں نال انسان نو ایمان دا ذائقہ آ سکدا ہے، وہ سنو وہ کیڑیاں ترے خصلتاں۔ سب تو پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ دی ذات اور اللہ دے نبی دی ذات سب تو زیادہ بندے نو محبوب ہووے، انہاں نال محبت سب تو بڑھ کے ہووے۔ اولاد نو قربان کرنا پوے بندہ قربان کر دے وے، مال نو قربان کرنا پوے بندہ کر دے وے، سب کچھ عزت تے جاب تے زمیندارا سب کچھ بندہ قربان کرنا تے تل جائے، پر اللہ نال محبت اور ایمان دی حلاوت اس نو بندہ ضائع نہ کرے۔ گل سمجھ آئی؟ اللہ بندہ سوچے ایک کم میں کرسا میرا اللہ ناراض ہو سی، ایک کم میں کرسا میں دن قیامت رسول اللہ نو کی میں منہ دکھے سا، اے فکر ہوئے تبت بندہ اس گناہ تو ہی بچ جاندہ ہے، اور بندہ اس لسٹ چاہ جاندہ ہے کہ واقعی اس نے ایک گناہ چھوڑا ہے، ایک غلط کام چھوڑا ہے، صرف اللہ تے اللہ دے نبی دی محبت تے چھوڑا ہے۔ سمجھ آئی؟ مشہور واقعہ صحابہ کرام دا، مختلف واقعات نے۔ حضرت ابو بکر نے سارا مال دیتا، غزوہ احد دے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور مختلف مقامات پہ صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دیتیاں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایمان دا ذائقہ اور مٹھاس چکھیے، وقت انہوں نے ایمان نو قربان نہیں کیتا، دنیا ساری قربان کر دیتی ہے۔ نمبر 2، انہاں آپس اگر کسے نال محبت کی دیئے تو اس تعلق اور محبت دی وجہ صرف اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا واسطے محبت کی دیئے۔ قرآن کیا آدھا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ توجہ کرو، اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دی گواہی دیتی ہے تے فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول، والذین معہو تے انہاں دے مال جیرے رامن والے انہاں دے ساتھی ایمان والے اصحاب پیغمبر، انہاں دا حال کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافران دے مقابلے دے اندر بڑے سخت ہیں، کوئی نرم پہلو نہیں رکھ دے، کفر دے بارے کوئی نرم گوشہ انہاں دے کول کوئی نہیں۔ نمبر 2، رحماء بینہم، انہاں دا حال ہے آپس دے اندر وہ بڑے نرم دل تے بڑے گھی شکر دی طرح آپس دے اندر بڑا پیار تے محبت ہے۔ اے انہاں دی محبت تے پیار کسی دنیاوی لالچ تو نہیں، انہاں دی محبت انہاں دا آپس دے اندر پیار اللہ دی رضا واسطے ہے، اللہ دی رضا واسطے ہے۔ صحابہ کرام دا آپس دے اندر محبت دا ہونا اے اللہ دی رضا واسطے ہے۔ قرآن گواہی دے رہے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے ایک اعلیٰ تے ادنا تے آخری صحابی تک جتنے بھی صحابہ کرام گزرے نے، اللہ پاک قرآن دے اندر گواہی دے رہے ہے رحماء بینہم، انہاں دا آپس دے اندر بڑا پیار آئی، بڑی محبت آئی، نفرتاں کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں۔ باقی جیرے کچھ چیزاں معاملات انہاں چو گزرے نے او غلط فہمیاں دی وجہ تو منافقین دیاں چالاں دی وجہ تو معاملات درپیش آئے، ورنہ انہاں دے درمیان اختلاف کوئی نہیں۔ یاد رکھو نبی دے صحابہ بھائی بھائیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت انہیں کر کے کی دی ہے کہ سارے صحابہ ایک دوسرے نال بھائیاں دی طرح رہنے ہیں۔ تائیں تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کو لوگو جیرا بندہ کائنال محبت کریں دے اللہ دی رضا واسطے، او بندہ ایمان دا ذائقہ چکھ لیندہ ہوندے، او مسلمان ایک تم تے میں بھی مسلمان ساڑے ہاں معاملات بڑے عجیب جے ہوندے نے، جیرا ساڑے پوچھنے تے آیا اسا او دے پوچھنے تے جاندے ہاں، جیرا ساڑے جنازے تے آیا اسا او دے جنازے تے جاندے ہاں، جیرا ساڑے مرنے
پرنے تے آیا ہے اسا او دے مرنے پرنے بھگتیندے ہوندے ہاں اللہ دی رضا والی تا گل ہی کوئی نہیں کاروباری تعلق ہے آو گے تے جائے گا او آسی تا اسا جانا ہے انہاں کچھ لکھواونا ہے تا اسا لکھواونا ہے او آئے انہاں تعاون کیتا تا اسا تعاون کرنا ہے اے ہوندا کاروباری تعلق اے کوئی مذہبی تعلق نہیں اے کوئی دین دا تعلق نہیں اے کوئی للہیت والا تعلق نہیں بلکہ اے تعلق ہے کاروباری شریعت دا تعلق شریعت دی ڈیمانڈ کے ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تہاڈا کسے نال محبت دے تعلق ہے او دے وچ دنیاوی مفاد نہ ہوے او دے اندر صرف اللہ دی رضا ہوئے ناراض تو نہ ہو پہ تھی یہ بہت سخت گلہ تا نہ پیا کریں دا میں اللہ کرے آسانو ایمان دی مٹھاس نصیب ہو جائے اس واسطے پہلی چیز ہے سب سے زیادہ پریورٹی اللہ اور اس کے رسول کو دو اور نمبر 2 کس سے نال تواڈا تعلق تے محبت ہے او دے وچ دنیاوی مفاد بعد دے اندر ہوے پہلے اللہ دی رضا ہوے اللہ نمبر 3 اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا ہے تیسری خصلت تیسری نشانی کیری ہے جس دی وجہ تو بندے نو ایمان دی حلاوت دی مٹھاس نصیب ہوندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا وَمَن يُكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے کسے بندے دے اندر اے تیسری خصلت پیدا ہو ونجے تے نہ ترے خصلتاں والا بندہ ایمان دا ذائقہ چکھ لیندا ہوندا ہے او کیڑی خصلت ہے تے کیڑی صفت ہے کیڑی اچھی عادت ہے فرمایا اے بندہ جیڑا بندہ تیسری خصلت پیدا کرے تیسری خصلت یہ ہے کہ بندہ ایمان تے اسلام نو چھوڑنا اس طرح ناگوار محسوس کرے اس طرح اس نو برا سمجھے ایمان تے اسلام نو چھوڑنا جس طرح اگ دے اندر گرن تے جلن نو بندہ محسوس کریندا ہے غلط محسوس کریندا ہے اور جی میں اگ دے اندر بندہ سڑن نو پسند نہیں کردا انجے ایمان تے اسلام نو چھوڑن نو بھی پسند نہ کرے اس لیول دا بندے نو ایمان نصیب ہو جائے کہ بندہ اپنے ایمان نو قربان نہ کرے مذہب نو نہ چھوڑے توحید والا عقیدہ نہ چھوڑے محمد دی سنت نو نہ چھوڑے قرآن نو اپنا مقتدا تے امام بنائے محمد کریم دی سنت نو اپنا رہنما بنائے اس طریقے نال بندہ مومن ہوئے ود بندہ کسے تو متاثر نہ ہوئے کہنی کتاباں دیکھ کے بندہ متاثر نہ پیا ہوندا ہوئے کہندے ویڈیو کلپ ویکھ کے بندہ متاثر نہ ہوئے یار او بھی شودا سچ پیا دے جی او ساڈے مولوی غلط ہیں جی او جو کتاباں سامنے رکھ کے بیٹھا ہے اے اس پاسے میلان کرن لگ ونجے تے حق راستے نو خیر آباد کرن لگ ونجے اے بندہ تا ایمان تو ہی محروم ہون والا ہے سن لو اگر کوئی بندہ کسے باطل نو ویکھے باطل دی کسی حرکت نو ویکھے باطل دی کسی باطل دلیل نو ویکھے تا اس نو انجے نہ پسند کرے کہ جنہیں بندہ آکھے یار جے اس نو میں من لیا تو میرا ایمان چلا جائے گا ایمان میں ضائع نہیں کر سکدا اس بدمعاش نو میں دور کر سکدا اس دی ویڈیو میں نہیں ویکھدا تاکہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے اس بدمعاش دی گلاں میں نہیں سندا تاکہ میں محمد دی سنت تو دور نہ ہو جاواں اس دی گلاں تو میں متاثر نہ ہو کے اللہ دے نبی دا دسا ہویا طریقہ نہ چھوڑ دیواں اگر کوئی بندہ اس لیول دا مومن ہوئے او بندہ ایمان دی مٹھاس تے ذائقہ چکھ لیندا ہوندا ہے پر کوئی بندہ کلپ چا کے آ جا مولوی صاحب اے انجا دے تے تساں انجا دیو او پڑھا لکھا ہے تے بڑا انجینئر ہے تے بڑا ویل ایجوکیٹڈ ہے او دی اے تحقیق ہے تے کتاباں سامنے پئیاں نے تواڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ تساں تے ان پڑھے تے جاہل تے فلانے فنڈامنٹل تے دقیانوس ہو تواڈے کول چیزاں کوئی نہیں ہن تو نہیں اساں غلط رہے ہاں تے ہن سانو سمجھ
جائیے اور جیرا بندہ یہ جی گلاں کرے سمجھ لو اپنے ایمان دا بھی سودا اس کر چھوڑے جہنم دے اندر جاون دا حقدار بندا جا رہے ہیں۔ اس واسطے ساتھیو یاد رکھو توحید والا عقیدہ محمد دی سنت والا طریقہ اینو چھوڑ کے کسی اور راستے دے اندر کامیابی محسوس نہ کرے۔ یہ بندہ آکھے یار میں مرتے سکدا پر محمد دا طریقہ نہیں چھوڑ سکدا، ایمان تے دین نو نہیں چھوڑ سکدا، او بندہ ڈٹ جائے با اس ایمان تے۔ او لوگو سن لو سن لو سن لو، اس بندے نو بت ایمان دی مٹھاس آ جاندی ہوندی ہے، ایمان دا ذائقہ آ جاندا ہوندا ہے۔ حضرت سمیہ یا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے کے کیتا اٹھ منگا کے ایک بازو نال ایک اٹھ دی رسی بن دیتی، دوسرے بازو نال دوسری اٹھ دی رسی بن لئی اور ایک ٹنگ نال اٹھ دوسری ٹنگ دے نال اٹھ۔ حضرت سمیہ نو آدھا ہے او سن لے عورت او بزرگ تے بڈھی عورت سن لے محمد دا دین چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے تا میں تیری جان بخشی کر دے سا، جے تے اگر نہ چھوڑیا تا سن میں ایک سوٹی مارنی ہے اٹھائیں چرن ٹرنے مخالف سمت دے اندر تیرا جسم دو پھاڑیاں دے اندر چر جائے گا تے تو ختم ہو جائے گی۔ اس عورت نے بھی وہ جواب دیتا ہے فَقْضِ مَا تَقَالَ، او ابو جہل بدماش یا عدو اللہ، او اللہ دا دشمن تیرے کول جو ہوندہ کر لے، میں محمد دا دین بھی نہیں چھوڑ دی ایمان دا سودا بھی۔ فرمایا اپنے ایمان چھوڑن نو اتنا ناپسند سمجھے جس طرح آگ وچ جلن نو ناپسند سمجھندا ہے۔ اے بوڑھی عورت ہے اور اس نے کیا آکھیا ہے او ابو جہل جو مرضی ہے کر دے اٹھنو ٹور کے میرا جسم چیر دے۔ کبھی غور کرو نا ایک گھر سننے کی محسوس اتنے نہیں ہوندی، یہ دو انگلیاں اپنی پکڑ کے نا ایک بندے نو آنکھ تو چھک تے دوسرے نو آنکھ تو چھک لگ پتا جائے گا تیرے چکاٹے نہ نکل جانتا۔ اے انگلیاں او بوڑھی عورت کا وجود ہے اور پھر اس آسمان میں اس دنیا نے وہ منظر دیکھا ابو جہل نے چھمکی ماری اٹھانو۔ کیوں مفتی صاحب؟ ابو جہل نے چھمکی ماری اٹھانو مخالف سمت کے ٹوریا، اس عورت دا وجود دو حصوں دے اندر چر گیا۔ بھائیو ایمان بڑی مٹھی شے ہے، بڑی مٹھی شے ہے، پر اس دا ذائقہ چکھ لینا۔ اللہ کو منگیا کر اللہ میرے ایمان دی مٹھاس نصیب کر۔ تیری میری نماز کی لذت نہیں کیونکہ ایمان اللہ ذائقہ نہیں نا ساڑھے اندر، تیرے میرے کسے نیکی دے عمل دے اندر او چاشنی تی مٹھاس کیوں نہیں بن دی؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ پچھے ایمان علی لذت سانو محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اس واسطے یاد رکھو ساتھیو اللہ دے نبی نال محبت، اللہ نال محبت اے پہلی صفت ہے۔ نمبر دو کسے بندے نال محبت کرنی ہے تا اللہ واسطے کرنی ہے، اے دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت ہے کہ بندہ حق عقیدے نو نہ چھوڑے مردہ مر جائے، مردہ مر جائے حق عقیدے نو نہ چھوڑے۔ خیر ایک اور حدیث سنو ذرا توجہ نال۔ عمر بن حارث مشرکین دے طرفوں میدان احد دے اندر آیا، ادو مسلمانوں دا لشکر ہے، مسلمانوں تے انہاں دی جنگ ہوئی، غزوہ احد دا واقعہ ہے۔ احد دے اندر عمر بن حارث نو صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی نے قتل کیتا، میدان احد دے اندر قتل کر دیتے گئے۔ آخر کار وقت گزرتا گیا، اچانک جو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، انہاں ظالماں دے ہتھوں
تو انہوں نے آ کے وہ جرا عمر بن حارث ہے یا عامر بن حارث او دے بیٹاں دے اتے آ کے اس نو ویچ دیتا کہ اے تواڈے ابے دا قاتل ہے، اس نو تساں اپنے کول رکھ لو تے ادھے کول بدلہ لو تے انتقام لو۔ انہاں حضرت خبیب بن عدی نو لے لیا، حضرت خبیب بن عدی نو لے کے آئے، انہاں نو بڑا مارا۔ بعض روایات دے بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہاں نو تپدی ریت دے اتے لٹایا، انہاں نو چھتر مارے، انہاں نو بڑا ستایا، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں۔ بالآخر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں زنجیر لا کے ہتھکڑیاں لا کے بند کمرے دے اندر بند کر دیتا، کوئی کھاون دا نہیں دے رہے، کوئی پیون دا نہیں دے رہے، کمرے دے اندر بند کر دیتا۔ وقت گزرا، ایک دن دو دن چند دن گزرے، اللہ دا کرنا اسے عامر بن حارث دے بیٹا عامر بن حارث دی ایک بیٹی نے اچانک انہیں دیکھا تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بند کوٹھڑی دے اندر انگور کھا رہے اللہ انگور کھا رہے ہیں۔ ایک چیخ مار کے دوڑی تے جا کے دسیا سارا نو ایک ہو گیا ہے بند کمرے دے اندر ایک کتھوں انگور آ گئے تے کھا رہے نے۔ حضرت خبیب بن عدی مزے نال بیٹھ کے تے انگور کھا رہے نے۔ میرے بھائیو جس وقت بندہ اللہ دے نال پکا ایمان چ رکھے، اللہ تے بندے دا یقین تے بھروسہ ہوئے، وقت اللہ پاک اپنے غیب و بندوبست کر دیندا بندہ من کان للہ کان اللہ لہو، جیرا اللہ دا ہو ونجے اللہ اس دا ہو ویندا ہوندا ہے، جیرا ایمان نو ضائع نہ کرے اللہ اس نو ضائع نہیں کردا، جیرا اللہ دے دین دی لچا رکھے اللہ او دی لج رکھدا ہے، جیرا محمد دے طریقے دی لچا رکھے اللہ او دی استا ودا دیندا ہوندا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو۔ او لوگو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کال کوٹھری دے اندر بیٹھے انگور کھا رہے نے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیتا، عامر بن حارث دے بیٹے نے فیصلہ کیتا ہن اس نو سولی لٹکاؤ۔ مکہ دے اندر چند کلومیٹر 4-5 میل دے فاصلے تے مقام تنعیم ہے، مسجد عائشہ، وہ جتھوں جا کے لوگ احرام بندن، چھوٹا عمر بھی اس نو لوگ آدھے ہیں مقام تنعیم، اتھے جا کے انہوں نے بندوبست کیتا حضرت خبیب بن عدی نو پھانسی لاون دا، اتھے لے کے گئے حضرت خبیب بن عدی نو انہوں نے بند دیتا اس درخت دے نال، اس چیز نال بھی انہوں نے پھانسی دیون آئی، بند دیتا، بند کے وقت کافراں تے سارے جمع ہو گئے، انہوں آکھیں او خبیب اے دس جیری تکلیف دے اندر تینوں اسے تھے بند دیتا ہے، اے نیزے تے چھرے تے برچے تے سارا اسلحہ ساڈے کول ہے، ہنے اساں تیری تکا بوٹی کر دینی ہے۔ اچھا اے تا دس کہ تو چاہندا ہے یار اتھے ہن محمد تیری جگہ تے ہویا تے تو گھر دے اندر آرام نال ستا پیا ہویا۔ حضرت خبیب بن عدی آدا ہے اللہ دی قسم ہے میں میرا دل دے گل آکھ رہا ہے تے میرا ایمان گل آکھ رہا ہے کہ میری بوٹیاں نال بوٹی جدا ہو بنجے پر محمد کریم نو ایک وال برابر بھی تکلیف نہ آئے۔ اللہ محبت رسول اتنی اعلیٰ درجے دی، ایمان دی اتنی قدر، اوکے کر دیں زخمی کر دیں، ایک حصہ کٹ دیں، حصہ کٹ کے نا ایک بندہ بندن مار دو سٹیٹ گیا مر گیا ختم ہو گئے، ایک ہے اس نو یعنی جکھا کے مارو، انہاں ظالمہ نے یہ طریقہ اختیار کیتا، ایک بازو کٹے فرما قادے نے جی دسو محمد دا دین چھوڑ دیو کہ کوئی نہ، انہاں کیا جو مرضی آوے کر دیو اسا میں محمد دا دین میں اللہ دا دیتا ہویا ایمان نہیں چھوڑ سکدا۔ انہاں دوسرا بازو کٹیا، ایک پیر کٹیا و دوسرا کا انج کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالم انہاں نو شہید کر دیتا۔ آخر تک حضرت خبیب بن عدی آدھے نے میں ایمان دا بھی سودا نہیں کر سکدا تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر اپنی جان دے سکدا۔ بھائیو تو تے میں کیا کر دیں آج کل
تے میں کہہ رہے کام کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے دین دی بقا واسطے، کوئی کم چھوڑو اور باتوں کو، صرف اتنا ہے اپنا ایمان بناون واسطے کوئی ٹائم لایا کہ نہیں؟ بھئی چلو یار میں جو کلمہ پڑھدا نبی دا امتی ہاں ہے، توجہ کرو ذرا میری طرف، تھک تو نہ ہو گئے، بس مکہندا پیا گل مکہندا پیا، گل یہ ہے بھئی چلو میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اپنے آپ نو مسلمان اکھوایا ہے، میں وہ اسلام سکھاں ایمان سکھاں جا کے، کدی اپنے بارے کوئی ایک سوچ آئیے؟ موبائل نیا لیا، اس کی کوئی نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کی، ساتھیوں سے پوچھتا ہے اے گیم اے اپلیکیشن کیسے چلتی ہے ذرا مینوں سمجھاویں، اے پب جی اے تے فلانی گیم ہے یہ مینوں فلانا لیول دسے کیویں چلدا ہے، کیویں اگے بجنا پوندا ہے، اے ساریاں چیزاں ایک دوسرے کو پوچھ لیندے ہاں، کدی ایمان دے بارے پوچھے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، توجہ سے سنو، یہ ٹکر نہیں، یہ اللہ دی نعمت ہے پر بڑی نعمت نہیں، اے ساری نعمتوں تو بڑی نعمت کے لیے ایمان دا نصیب ہو جانا، اور اس ایمان نو بچاونا، اس ایمان نو سکھنا، اس ایمان دی مٹھاس تے ذائقہ چکھنا، یہ ساڈے واسطے ضروری اور لازم ہے۔ خالی نعرے نال تے آکھن نال بندہ مومن نہیں بندا ہوندا صحیح۔ آج تیرا میرا ایمان، توجہ سے سنو، توجہ سے، جو تیرا میرا ایمان حرام کھانے سے نہیں بچا سکتا، وہ کل تیرا میرا ایمان پل صراط سے کیسے کراس کروائے گا؟ سننا ذرا سننا با، جو تیرا میرا ایمان محمد کریم دی سنت نو ذبح کر کے گٹر وچ بہاون تو نہیں روک سکدا، او تیرا میرا ایمان قیامت والے دن نبی دا دیدار کیویں کرا سکدا ہے؟ بات سمجھو ذرا، ہے جو تیرا میرا ایمان بد نظری تو سانو نہیں بچا سکدا، او تیرا میرا ایمان قیامت والے دن اللہ دا دیدار کیویں نصیب کرا سکدا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ خالی بندہ آنکھ دے وے جی کہ بس میں کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید اندر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، ہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ تساں او مسئلہ آئی قبلے دا تبدیل ہون دا تے اس دے وچ تھوڑا جا یہودی تے نصارہ نے اختلاف کیتا نا، بے ساڈا او قبلہ ہے تے فلاں ہو گیا تے یہ ہو گیا، اللہ فرمائے ان گلاں نو چھوڑو، اصل نیکی دا کام میں تانوں دساں، بڑی نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، والملائکۃ والکتاب والنبی وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیل ہے۔ اے بڑی نیکی ہے کہ بندہ ایمان سکھے، بندہ آتا ہے میں فلانی جاتے نلکا لوا دیتا ہے میں بڑی نیکی کی تھی ہے، ایمان کوئی نہیں، اس نیکی دا کیا فائدہ؟ بندہ آتا ہے میں یار فلانی جگہ تے اے نیک رفاہ دا پبلک دی فائدے دا میں کام کرا دیتا ہے، ادھو ایمان کوئی نہیں سکھا، اس نیکی دا ککھ بھی فائدہ کوئی نہیں۔ علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لیں، جب تک ایمان عقیدہ نہ ہو کسی عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا بندے کو۔ اس واسطے ایمان سکھو، بات ایمان دی لذت اللہ دے کول طلب کرو، اور ایک طرح صفات پیدا کرو کہ سب تو زیادہ محبت اللہ نال تے اللہ دے نبی نال کرے سو انشاءاللہ۔ اور سنو سچے دل نال، سچے دے ایک ہوندہ ہے خالی اعلان آخ جی آ، ایک ہوندہ ہے دل ہو کے بندہ آکھے کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کرے سا، جے بندہ انج کر کے کرے یقین کرو اللہ آپ اپنی رحمت نال اس کام دے اندر مدد کر دینا ہوں میں بندے۔ سچے دل نال تہیہ کرو کہ ایسا سب تو زیادہ محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال کرسا، آکھو انشاءاللہ۔ نمبر 2، کسے نال اگر تعلق واسطہ محبت ہے او دے وچ دنیاوی مفاد سیکنڈری نمبر، پہلے نمبر تے اللہ دی رضا مقصد ہو سی، یہ بہت اوکھا کام ہے۔
بہت مشکل کام ہے، لیکن اسی سے ہی ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور تیسرا کام کیا دسیا جی کہ عقیدہ صحیحہ، توحید والا عقیدہ جو قرآن نے بتایا اور نبی کا سنت طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنا بالکل ممکن ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کا حکم توڑ دوں یا نبی کی سنت کو چھوڑ دوں اور کسی اور عقیدے کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ چیز ممکن جب نہیں ہوگی، ہمارا دماغ مانے گا اس بات کو، پھر ہمیں ایمان کی لذت آئے گی۔ سمجھ آنی پئی گل دی؟ موضوع ذرا خشک بھی ہے تے کڑوا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہائی ضروری میرے خیال ہے۔ اللہ کول منگے ہے، اللہ پاک یہ ذہن وچ پایا ہے کہ ساتھیاں نو دسو ایمان دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے، ایمان دی بھی ایک مٹھاس ہوندی ہے، او کیویں محسوس ہوندی ہے کہ بندہ اے ترے چیزاں اختیار کرے، اللہ دے نبی نال سب تو زیادہ محبت ہوے، اس تو بعد بندہ کسے نال محبت کرے بھی صحیح تا مقصد اللہ دی رضا ہوے، اور پھر تیسرے نمبر تے صحیح عقیدہ بندہ نہ چھوڑے۔ اور دیکھ لو صحیح عقیدہ کیا ہے، یا دوسرا سوال صحیح عقیدہ کہاں پر ہے؟ صحیح عقیدہ اللہ دے قرآن وچ ہے۔ صحیح عقیدہ کتے ہے؟ اللہ دے قرآن وچ ہے۔ من گھڑت گلا، موضوع روایات یا بزرگوں کے اقوال، یہ عقیدے کے دلائل نہیں ہو سکتے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ بیسک جو صحیح عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہی اس کا استنباط ہو سکتا ہے، قرآن سے ہی مستنبط ہے وہ۔ اس لیے کوشش کرے کوئی بھی عقیدے کا معاملہ ہے علماء سے پوچھیں، مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ادھر رحمانیہ مسجد میں مولانا صاحب ہیں، ان حضرات سے رابطہ کریں، آپ کو صحیح عقائد قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے، ان کو اختیار کرو اور آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور کبھی بھی حق راستے کو نہ چھوڑو۔ اس طرح کام کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان دی لذت نصیب کرے گا۔ اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں بھی اساں سارے انو اللہ ایمان دی چاشنی، مٹھاس، حلاوت اور لذت نصیب فرما دے۔ سب دعا کرا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين۔